ٹی ایم ایس کے کامن پیٹرنس. سب سے زیادہ کامن پیٹرن تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جیسے درد ہم پہلے ڈسکرائب کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس طرح کے درد کے اٹیک لوگوں کو مستقل بنیادوں پہ ہونے لگ جاتے ہیں. یہ درد کا دورانیہ کچھ دن سے لے کے کچھ ہفتے اور بعض اوقات کچھ مہینوں تک بھی چلتا ہے. جو بہت شدید درد کا دورہ ہوتا ہے وہ کچھ دن میں تو کم پڑ جاتا ہے. عام طور پہ اس کا علاج بیڈ ریسٹ، پین کلر اور سوجن اتارنے والی دواؤں کے تھرو کیا جاتا ہے، جو کہ یا تو آپ منہ سے لیتے ہیں یا آپ کو انجیکشن لگایا جاتا ہے. میں عموماً اپنے پیشنٹس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کبھی انہیں شدید درد کا دورہ پڑے تو انتظار کریں اور اسٹرانگ قسم کا کوئی پین کلر لے لیں، لیکن اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ نہ لیں، کیونکہ سوجن آپ کو ہے نہیں تو سوجن اتارنے کی دوا لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ ایسا مریض جب کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو یوزولی یہی ڈائگنوسس ہوتا ہے کہ کوئی اسپائن میں اسٹرکچرل ایب نارمیلٹی ہو گئی ہے، جو کہ ایک بہت خوفزدہ کرنے والا ڈائگنوسس ہوتا ہے، جس میں ڈاکٹر ڈیجنریٹو ڈسک ڈیزیز، ہرنیٹڈ ڈسک، آرتھرائٹس، اسپائنل اسٹینوسس وغیرہ وغیرہ کے نام لیتا ہے، اور ساتھ ہی پیشنٹ کو بہت زیادہ ڈرا بھی دیتا ہے کہ اگر تم نے بیڈ ریسٹ نہیں لیا تو تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ڈاکٹر یہ بھی منع کر دیتے ہیں کہ آئندہ کبھی جاگنگ نہیں کرنا، ویکیوم کلینر یوز نہیں کرنا، کسی قسم کا کوئی گیم نہیں کھیلنا. لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے بڑا ریزیلینٹ بنایا ہے، اور آخر کو جو بھی سمٹمز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور درد بھی چلا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر سے اس ملاقات کے بعد مریض کے دماغ پہ ایک خوف بیٹھ جاتا ہے، جس کے بعد وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ڈرتا ہے، سوائے کچھ بہت ہی بہادر لوگوں کے. پھر وہ دوبارہ کبھی بھی کسی ویگرس فزیکل ایکٹیویٹی میں کھلے دماغ کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے. وہ اس حادثے سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ کافی حد تک وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہم پرماننٹلی ہم ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور پھر ان کو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ دوبارہ اٹیک ہوگا، اور پھر وہ ہوتا بھی ہے 6 مہینے بعد، سال بعد. لیکن کیونکہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسی پیش گوئی ہوتی ہے جو کہ پوری ہو کے ہی رہتی ہے، اور ان کو دوبارہ اٹیک ہوتا ہے. پھر پہلے کی مانند ہی انسان کوئی نہ کوئی فزیکل انسیڈنٹ نکال لیتا ہے اور اپنے درد کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. دوسری دفعہ میں کمر کے درد کے ساتھ بعض لوگوں کو ٹانگ میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سرجری کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. اگر کوئی ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین میں ہرنیٹڈ ڈسک آ جائے، جس کی وجہ سے انگزائٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور درد بھی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. بار بار اتنے شدید درد کا ہونا ایک عام بات ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ درد کے اٹیک زیادہ فریکوینٹلی ہونے لگ جاتے ہیں، زیادہ شدت کے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں، اور زیادہ دیر بھی رہنے لگ جاتے ہیں. اور ہر نئے اٹیک کے ساتھ خوف بھی بڑھ جاتا ہے، اور عموماً لوگ پھر اس خوف کی وجہ سے اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بہت لمیٹڈ کر دیتے ہیں. بعض مریض وقت گزرنے کے ساتھ ڈس ایبلٹی کی حد تک چلے جاتے ہیں. میرے حساب سے یہ فزیکلی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لینا اور کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کا خوف دل میں بیٹھ جانا اس درد کے اٹیک کا سب سے زیادہ خوفناک حصہ ہے. یہ خوف ہمیشہ دماغ میں موجود رہتا ہے، درد آتا جاتا رہتا ہے، لیکن یہ خوف ہر وقت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے زندگی کے تمام چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کا کام ہو، آپ کی فیملی ہو، آپ کا فری کا ٹائم ہو. میں ایسے ٹی ایم ایس کے پیشنٹس کو بھی جانتا ہوں جو اپنی عام زندگی کی روزمرہ کے معمولات میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ ڈسیبلڈ تھے جن کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی ہوں کسی حادثے میں. کیونکہ وہ لوگ بھی جن کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھیں کسی حادثے میں، وہ روز کام پہ جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، اپنی فیملیز پال رہے ہوتے ہیں، اور ہر لحاظ سے ایک نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں. لیکن جو پیشنٹس ٹی ایم ایس کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنا پورا دن بستر میں گزارتے ہیں کیونکہ ان کو درد اتنی زیادہ ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جن پیشنٹس کو بار بار اٹیک ہوتا ہے ٹی ایم ایس کی وجہ سے، ان میں ایک کرونک پیٹرن بن جاتا ہے. ان کو
ہر وقت تھوڑا بہت درد رہنے لگ جاتا ہے، چاہے وہ درد ہلکا سا ہی ہو لیکن وہ مستقل ہو جاتا ہے، اور جو کہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی سے یا کوئی غلط پوسچر کر لینے سے، جو ان کے دماغ میں غلط پوسچر ہے اس سے ان کو درد ہو جاتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی الٹی سائڈ پہ تو لیٹ سکتا ہوں لیکن میں اپنے سیدھے اس طرف نہیں لیٹ سکتا، یا وہ کہتے ہیں کہ میری دونوں گھٹنوں کے بیچ میں تکیہ ہمیشہ ہونا چاہیے، یا وہ یہ کہیں گے کہ میں کہیں بھی نہیں جاتا اپنے سیٹ کشن کے بغیر، یا نیک کالر کے بغیر، یا پیٹ پہ باندھنے والی بیلٹ کے ساتھ ان کو بہت ضرورت ہے اس کی ورنہ ان کے درد شروع ہو جاتا ہے، یا وہ کہتے ہیں اگر میں 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھ جاؤں تو مجھے شدید درد شروع ہو جاتا ہے، یا وہ میں صرف ایک ہی چیئر پہ بیٹھ سکتا ہوں اور اس کی سیٹ ہارڈ ہونی چاہیے اور بیک اسٹریٹ ہونی چاہیے ورنہ میرے درد شروع ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر ان لوگوں میں ان کی ساری زندگی اس درد کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے. لوگ عموماً یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ان کے ذہن میں آتی ہے وہ درد ہے، اور جب وہ آخری دفعہ بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں تو بھی جو لاسٹ چیز وہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ درد ہے. وہ اس درد سے وہ obsess ہو جاتے ہیں. ٹی ایم ایس کے ظاہر ہونے میں بہت ویرائٹی ہے. بعض لوگوں کو ہر وقت ہلکا سا پین رہتا ہے، اس میں ان کو کچھ فزیکل ریسٹرکشنز ہو جاتی ہیں. بعض لوگوں کو شدید اٹیک ہوتے ہیں لیکن ان شدید اٹیکس کے بیچ میں وہ ایک عام زندگی گزارتے ہیں جس میں ان کی زندگی میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. اب تک میں نے جو بھی بیان کیا ہے یہ بہت کامن علامات ہوتی ہیں ٹی ایم ایس کی، اور زیادہ تر لوگ نچلی کمر کا حصہ یا ٹانگ کے درد کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گردن، کندھے، بازو، ان سب میں بھی درد کی ایپیسوڈ اتنی ہی ڈرامائی ہوتی ہیں اور اتنی ہی فزیکلی ریسٹرکٹنگ ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک بہت ٹپیکل اگزامپل بتاتا ہوں. میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جو کہ اپنی مڈل ایج میں ہوگا اور اس کو بار بار شدید اٹیک ہو رہے تھے پین کے گردن اور کندھے میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بازوؤں میں سنسناہٹ اور درد کی بھی شکایت تھی، اور یہ تقریباً کوئی 3 سال سے چل رہا تھا. جب مجھے دیکھنے آیا اس وقت اس کو 3 سال ہو چکے تھے اس درد کو برداشت کرتے ہوئے. لیکن میرے پاس آنے سے 8 مہینے پہلے اس کو الٹے ہاتھ میں درد شروع ہوا. اس نے 2 نیورولوجسٹ کو دکھایا جنہوں نے اس کے بڑے سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ کیے اور پھر اس کو بتایا کہ ایک ڈسک پرابلم ہے اس کی نیک میں جس کی وجہ سے اسے درد ہو رہا ہے. تو اس وقت بحث یہ چل رہی تھی کہ کیا اس کی امیجیٹ سرجری ہونی چاہیے، اور اس کو پھر ساتھ میں یہ بھی ڈرایا گیا کہ وہ پیرالائز بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے اپنی یہ سرجری نہ کرائی. اور پھر وہی ہوا جیسا کہ ڈاکٹرز نے اسے ڈرایا تھا. اس کا درد بازو سے لے کے گردن اور پھر کمر تک پھیل گیا. پھر نہ تو وہ اسکینگ کر سکتا تھا نہ ٹینس کھیل سکتا تھا جو کہ اس کی فیوریٹ اسپورٹس تھیں، تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا. پھر میں نے جب اس کا ایگزامینیشن کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسے تو ٹی ایم ایس ہے اور کوئی بھی نیورولوجیکل پرابلم نہیں ہے. خوش قسمتی سے جس تیسرے نیورولوجسٹ کو اس نے دکھایا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ تمہارا یہ جو درد ہے نا اس کی کوئی اسٹرکچرل بیسز نہیں ہے، کیونکہ جدھر تمہاری ڈسک کا بتا رہے ہیں اس سے یہ والا درد ہونا نہیں چاہیے. تو اس لیے اس کو ٹی ایم ایس کا جب میں نے ڈائگنوسس کیا تو اس نے بڑے آرام سے اس کو قبول کر لیا اور اس نے میرا پورا پروگرام کیا، اور کچھ ہی ہفتوں کے اندر وہ درد سے اس کو چھٹکارا مل گیا اور اس نے اپنی ساری اسپورٹس وغیرہ بھی کھیلنی شروع کر دی، اور اب تک اس کو دوبارہ کبھی ویسا درد ہوا بھی نہیں.